آپ کا انتخاب کیا ہے اللہ آپ جن جن مدرسے میں ہیں ان مدرسوں میں آپ اپنی خاندانی وجہ کی وجہ سے یا ذہنی صلاحیت کی وجہ سے یا اپنے آقا و محمد کے مال و دولت کی بنیاد پر آپ ان مدرسوں میں نہیں آتے. آپ سے زیادہ صلاحیت والے، آپ سے زیادہ اونچے خاندان والے جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں موجود ہیں، لیکن ان میں سے اللہ نے آپ کو چنا. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. جس مقصد کے لیے ہم مدرسے سے آئے ہیں ہمیشہ اس مقصد پر ہماری نظر رہنی چاہیے. اگر ہماری نظر اس مقصد پر رہے تو انشاءاللہ آہستہ 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 تدریجاً اللہ تعالیٰ اس مقصد تک ہمیں پہنچائے. اور اگر مقصد پر نظر نہیں ہے، اوقات گزاری ہے یا سال گزاری ہے، اوقات گزاری اور سال گزاری سے آدمی بنتا نہیں ہے. ایک لیول لگ جاتا ہے کہ بھائی ناقابل سے لے کر بخاری شریف تک اس نے درجات سے عبور کر لیا ہو گیا موجود. لیکن چونکہ اس نے اپنے مقصد پر نظر نہیں رکھی ہے، اس لیے 7-8 سال تک اس مبارک ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس کے پاس وہ دولت و سرمایہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صحیح چلا سکے اور امت کی صحیح رہنمائی کر سکے. نہیں ہے، وہ ماحول کے ساتھ چلے گا، خاندانی رواجات کے ساتھ چلے گا. علم تو میرے عزیز اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر علم کی حقیقت ہماری زندگیوں میں آ جائے تو پھر ماحول کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، خاندان کتنا ہی رسومات سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ہر حال میں ہمیں اپنا علم چلایا ہے. ہر حال میں علم تو آیا ہی یہ راستہ بتانے کے لیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم جنت کا نشان ہے. جیسے روڈ پر آدمی چلتا ہے تو مختلف نشان آتے ہیں، مختلف ایرو آتے ہیں، کہیں بائیں طرف کہیں دائیں طرف. اگر اس کا خیال کر کے آدمی اپنی گاڑی چلاتا ہے تو منزل تک پہنچ جاتا ہے. ایسے علم جنت کا نشان ہے کہ اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر آدمی جو ہے وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے. اس لیے کہ علم ہی یہ بتائے گا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ پکڑنا ہے یہ چھوڑنا ہے. یہی دین کا خلاصہ ہے. بات چیزیں چھوڑنی ہیں، بات چیزیں کرنی ہیں. چھوڑنے کی چیزوں کو چھوڑنا یہ بھی عبادت ہے اور کرنے کی چیزوں کو کرنا یہ بھی عبادت ہے. یہ علم کی حقیقت زندگیوں میں آنی چاہیے. علم اللہ کا ایک عطیہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ نعمت اور عطیہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے آپ حضرات کو اس نعمت پر اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا ہے. کہ اگر یہ ماحول ہمیں نہیں ملتا پتہ نہیں کہاں ہم ہوتے اور ہماری زندگیاں اسی برباد ہو جاتی. اب جب اللہ نے یہاں بھیجا ہے
علم کے حصول کے لیے تو سب سے پہلے علم کے حصول کے لیے نیت ضروری ہے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بد نیتی کم ہے لیکن بلا نیتی زیادہ ہے. کوئی نیت ہی نہیں پڑھ رہے ہیں پر مقصد کیا ہے؟ حدیث بات میں آتا ہے بھائی انما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. تو ہماری نیت علم سے کیا ہے؟ علم سے نیت علامہ بننا ہے، مفتی بننا ہے، محدث بننا ہے، مفتی اور مجوز بننا ہے، حافظ بننا ہے. کیا نیت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ہم بتائیں گے کہ نیت تمہاری کیا ہونی چاہیے. یہ نیت ہماری نہیں ہے. علم سے مقصود ہمارا جو قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. تعلم پڑھانا، تدرسون پڑھنا. پڑھنے پڑھانے سے مقصود یہ ہے کہ تم رب والے بنو، یہ مقصد ہے. رب والے بنو. تو رب والے بننے کا کیا مطلب؟ کہ رب کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ میں ہر سال آگے کے درجے میں جا رہا ہوں تو جس اللہ نے مجھے اس علم کے لیے میرا انتخاب کیا ہے کیا میرے اللہ سے میرا تعلق بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا؟ میں رب والا بن رہا ہوں کہ سب والا بن رہا ہوں؟ یہ نظر ہونی چاہیے. اگر رب والا بن گیا مقصد حاصل ہو گیا تو اللہ کا بندہ بن گیا. مقصد یہ ہے کہ رب والے بنو، یعنی رب کی مرضیات پر چلو. اس لیے کہ علم رب کی مرضیات اور نامرضیات کو بتائے گا، اس کے مطابق چلو. ایک تو نیت، دوسری چیز محنت. محنت اپنی مرضی کی نہیں. اسی لیے قرآن نے جہاں آخرت کا تذکرہ کیا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے آخرت کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. تو محنت ہماری سرسری نہ ہو، محنت ہماری گہرائی کے ساتھ. اگر کچھ بننا ہے گہرائی کے ساتھ محنت، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو 3 چیزیں کر لے گا جو طالب علم، چاہے کبھی ہو یا ذہین ہو، اللہ تعالیٰ اس کو علم دے دیں. اس لیے علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. استاد کو واسطہ اور ذریعہ ہے، کتاب بھی واسطہ اور ذریعہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ان واسطوں کا بھی ادب ضروری ہے. حکم الوسائل کالمقاصد، حکم الوسائل کالمقاصد، کہ واسطوں کا بھی یہی حکم ہے جو مقصد ہے. وہ 3 چیزیں جو بھی طالب علم کر دیں، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو علم دے دے. پہلی چیز جو سبق پڑھنا ہے
دیکھ کر جانا، جس کو مطالعہ کہتے ہیں. اور طالب علم طلبا کی شکایت کر رہے ہیں کہ طلبا نہ دیکھ کر پڑھتے ہیں نہ پڑھ کے دیکھتے ہیں. دیکھ کر پڑھتے ہیں یعنی مطالعہ نہیں کرتے، اور پڑھ کے دیکھتے نہیں یعنی تکرار نہیں کرتے. ہو گیا مطالعہ. چاہے ایک سطر بھی حل نہ ہو، آپ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ بس باوجود بات ہے ایک سطر بھی حل نہیں ہو رہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بس کا کریں گے. ایک تو مطالعہ. اب مطالعہ کیسے کرنا، اس کے لیے کون سی لغت دیکھنا، اس کے لیے کون سی شروحات کا دیکھنا. ایک زمانہ تھا کہ اردو شرح شروع کا دیکھنا لوگ حرام سمجھتے کہ طالب علم اردو شرح نہیں دیکھے گا، اور آج تو اردو شرح دیکھے تو بہت اچھا بسا بنی بن. وہ تو عربی شرح دیکھتے ہیں، اتنی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو مطالعہ کریں. دوسرا سبق کو دھیان کے ساتھ سنیں. سبق کو دھیان کے ساتھ سنیں. ایک ہے سننا اور ایک ہے دھیان کے ساتھ سننا. سننا جیسے آدمی جا رہا ہے سڑک پر، کارخانے کی کھٹپٹ بھی ہو رہی ہے، سائیکل کی گھنٹی بھی بج رہی ہے، موٹروں کے ہارن بھی بج رہے، سن رہا ہے. یہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ ہم نے آپ کو چھانٹا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اسْتَمَعَ يَسْتَمِعُ. سمیع سو نہیں، کچھ سن لیا کچھ سو لیا، ہوتا ہے نا، کچھ سن لیا کچھ سو لیا. ہاں سبق چلتا ہے پہلی جلد میں اور دوسری جلد میں بیٹھا اور پھر فونی مارتا ہے کہاں ہے. ارے نہیں، وہ کتاب سزا تو پہلی جلد میں. یہ حال ہے. اسی لیے دن بدن علم کی سطح نیچے گر رہی ہے. اتنی نیچے گر رہی ہے کہ فاضل جو ہے وہ فضائل اعمال نہیں پڑھ سکتے. کیا پڑھا ہے اس میں؟ فضائل اعمال نہیں پڑھ سکتے. اردو کی بھی صلاحیت نہیں ہے. نور اللہ برکتہ، اور یہ پڑھتے نور اللہ برکتہ. اونٹ پر بیٹھ کر ٹورک گئے، اونٹ پر بیٹھ کر ٹورک گئے، ارے اونٹ پر بیٹھ کر ٹونک گئے. یہ حال ہے. معین و مددگار اور میں معین و مددگار. اتنی سطح کی ہے تو بتا. تعداد بڑھ رہی ہے، کوانٹٹی بڑھ رہی ہے کہ اس سال دورے میں کتنے زمیندار تھے، کتنے کے 87، کتنے کے 75، اتنے سارے فارغ ہو رہے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اچھا امام دو، اچھا قاری دو، اچھا مدرس دو. یہ سب جاتے کہاں ہیں؟ یہ کہاں گئے یہ سب؟ کوالٹی کم ہو رہی ہے، کوانٹٹی بڑھ رہی ہے. اور دنیا میں کوالٹی کی قدر ہے. اچھے بنو، اچھے عالم بنو، اچھے امام بنو، اچھے مجوید بنو. لیکن اس کے لیے محنت درکار ہے. پہلی محنت مطالعہ، دوسری محنت سبق کو دھیان کے ساتھ سننا، اور پھر تیسری محنت تکرار کرنا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سوئی کے سوراخ میں کسی نے دورہ پھرو دیا. اب وہ سوئی کا سوراخ تو ہاتھی کے سر کے برابر ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے ڈالو گے تو چلا جائے گا.
बहुत सी मरतबा वो दौरा पिरोने के लिए आदमी एक आंख बंद करता है, एक आंख बंद करके एक आंख से देखता है और दौरा पिरोता है, दो आंखें नहीं खोलता, वरना डबल नजर आए। एक फेंका था, फेंका पाड़िया, जिसको डबल नजर आता है। उस्ताद ने कहा वो ताक में से वो तेल की शीशी लाओ। वो गया कि हजरत दो है, कौन सी लाऊं? कि एक ला और एक तोड़ दो, तो तोड़ी तो एक ही दोनों टूटी। आदमी आंख में सुरमा लगाता है तो आंख बंद करता है, मुंह बंद करता है। अब ये दोरा पिरोया, लेकिन पिरोने से पहले इस दोरे की नोक को बारीक करना पड़ता है, पानी या दूध लगाकर, और फिर पिरोया जाता है। लेकिन पिरोने के बाद निकल जाने का खतरा है, ज्यादा इसको चीज तो अब नहीं किया। तो ये बारीक करना ये मुताला है, और पिरोना ये सबक को ध्यान के साथ सुनना है। और दोरा खींच दिया ये टकरा, अब नहीं निकलेगा। अल्लाह आपको जब मौका देगा उस किताब को पढ़ाने का, तो पूरी आसानी के साथ आप पढ़ा देंगे। ये तीन चीजें फरमाते हैं कि जो ये तालीम में तीन चीजें कर लेगा, मैं उसके इल्म की गारंटी देता हूं। इसलिए मेरे अजीजों, पहले तो नीयत सही करो, दूसरा मेहनत सही करो, तीसरी चीज इल्म के साथ अमली जिंदगी लो। इससे आदमी ऊपर आता है, खाली मालूमात नहीं, इल्म के साथ अमल, इल्म के साथ अमल। इल्म और अमल दोनों में ऐन नीम लाम, ऐन लाम नीम है, लेकिन इल्म में रिश्ता है मसाकी है, और अमल में तीनों रकम मुतरक है। तो इल्म के लिए सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, जिस्मानी सुकून चाहिए, और अमल के लिए हरकत चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए हरकत होती है, नहीं होती? अमल के लिए हरकत चाहिए, इसलिए अमल के तीनों अर्थ मुताबिक है, हरकत के बगैर अमल नहीं हो सकता। इसलिए इल्म और अमल दोनों को लेके चलो, जैसे हमारे बड़े चले, जो पढ़ा वो जिंदगी में, जो पढ़ा वो जिंदगी में। तालीम इस्लाम से पढ़ा, नमाज का मसनून तरीका और बुखारी तक गए, लेकिन जिंदगी में मसनून तरीका नहीं आया, तो क्या पढ़ा? वो मसनून तरीका नहीं आया तो क्या पढ़ा? असल तो अमल है। अगर बगैर अमल के इल्म है तो बगैर अमल का दरख्त है, जैसे बबूल का दरख्त बड़ा इनाम है, बाकी कुछ खिदमत नहीं आती। इसलिए अल्लाह ने आपको मौका दिया, नीयत अपनी सही करो, मेहनत अपनी सही करो, और मेहनत के साथ साथ अमल। और इलियास बहुत बीमार थी, तो हजरत को चारपाई पर उठाकर मस्जिद में लाते थे। एक मतलब खातिम ला रहे थे, मस्जिद का दरवाजा आया तो हजरत ने अपना दाया पांव जो मुड़ा हुआ था एकदम झटके से लंबा कर दिया। तो खातिम समझे हजरत कोई तकलीफ हुई, क्या तुझे मालूम नहीं है मस्जिद में दाएं पैर से दाखिल होना सुन्नत है। इन बीमारी के इतना एहतमाम था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के शेख
انتقال کا وقت قریب ہے تو خادموں سے کہا کہ وضو کرا دو. وضو کرایا تو خادم نے حضرت کی رعایت میں گاڑی کا خلال نہیں کیا. مستحب ہے. تو حضرت نے خادم کا ہاتھ لے کر اپنے گاڑی میں پھیر دیا. حضرت کی حالت میں بھی کہ اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا کہ تم میرے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ایک مستحب چیز چھوڑ کر آئے ہو، یہ استہزاء ہے. یہ استہزاء ہے. اپنے آپ کو اس علم کے تابع کرو. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت کے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، دست شروع ہو گئے تو بار بار استنجا جانا ہوتا تھا. تو حضرت نے ایک آدمی دیکھی کہ میں استنجا جاؤں تو زور زور سے کتاب پڑھنا تاکہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے سنوں. اور جب آتے تھے تو جہاں تک اس نے پڑھا آگے سے پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے محنت. سچ سچ محنت نہیں ہے. اس حال میں دوسری چیز انہمام اپنے آپ کو اس علم کے تابع کر دینا. نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، اپنے سارے جذبات قربان کر دیں علم کے پیچھے. علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں وہ بیمار تھے. حضرت ان کے بارے میں ایک رات میں مشہور ہو گیا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. بڑے بڑے شاگرد علامہ ابراہیم کلیابی، علامہ شبیر احمد عثمانی ایسے بڑے بڑے تعلق میں پڑھاتے تھے. انہوں نے سوچا بھائی حضرت کو چلیں گے رات کو جا کر کیا کریں گے، صبح سویرے جائیں گے. اب صبح سویرے جب پہنچے تو شاہ صاحب تو ایک چوکی پر بیٹھ کر دھندلے سے اجالے میں مطالعہ کر رہے تھے. ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ پوچھو. رات کو تو ہم نے آپ کی انتقال کی خبر سنی ہے اور آپ اتنی بیماری میں دھندلے سے اجالے میں چوکی پر بیٹھ کر آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جائز ہے؟ حضرت نے بہت متانت سے اور سکون سے جواب دیا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. اللہ کے نام یہ بیماری ہے، اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. انہمام اور گہرائی کے ساتھ اپنے آپ کو علم میں لگانا. ظاہر میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اسمعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام عبد الملک تھا، اسمعی تو بعد میں مشہور ہوئے. وہ اس زمانے میں وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور وہ دوا ہوتی تھی. دوا جانتے ہیں؟ دوا جانتے ہیں؟ دوا نہیں جانتے. دوا جس میں روشنائی ہوتی اور کاغذ کو لے کے جاتے تھے. راستے میں ایک سبزی فروش رہتا تھا تو جب بھی وہ اچھا ایک جگہ پر سب نہیں تھا. آپ تو ماشاءاللہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پر رہائش بھی ہے اور ایک ہی مدرسے میں رہ کر حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، تجوید بھی پڑھ رہے ہیں، منطق بھی پڑھ رہے ہیں، نحو بھی پڑھ رہے ہیں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہاں حدیث پڑھتے ہیں
تو کئی کلومیٹر پر فقہ ہے، وہاں فقہ پڑھ کر کئی کلومیٹر جا کر تفسیر ہے. اس طریقے سے جنت کے ساتھ ہو جائے. ایک جگہ ہر لائن کے استاد ملتے نہیں تھے، تو وہ سبزی فروش وہاں سے گزرتے تھے. تو ایک مرتبہ سبزی فروش نے بلا کہ عبد البلی کیا ہو، یہ تم کاغذ اور دوات اور قلم لے کے جا رہے ہو اور کاغذ میں لکھا ہوا ہے تمہارا کچھ. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پانی میں ڈالو گے تو پانی کالا ہوگا، اس کے سوا کیا ملے گا؟ روشنی دھل جائے گی نا، تو پانی کالا ہوگا، اس کے ساتھ تم ملے گا کیا؟ اور اگر تم یہ چاہو کہ یہ کاغذ اور قلم دوات کے بدلے میں تم کو تھوڑی سی سبزی دوں، نہیں دوں گا، تو کیوں اپنے آپ کو اس میں لگا دو؟ آج کل ہے نا، ملا بننے سے کیا ہوگا، حافظ بننے سے کیا ہوگا، ان کی تو تنخواہ بھی برابر نہیں ہے. اسی لیے ہمارے طلبا جو ہیں دور حدیث کے بعد انگریزی پڑھنے جاتے ہیں کہ جو پڑھا اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، انگریزی پڑھو تاکہ کچھ مقام بڑھے گا. یہ علم اعراج کی توہین ہے. پڑھو سیکھو ٹھیک ہے، لیکن اس لیے سیکھنا کہ جو پڑھا اس سے تو اپنا وزن بڑھے گا نہیں. انگریزی پڑھو تاکہ وزن بڑھ جائے، اچھی تنخواہیں مل جائیں، تو یہ علم اعراج کی توہین ہے. سیکھنا بنا نہیں ہے. آج کل جمعہ چلا ہے، کہاں جاتے ہو کہ انگریزی پڑھو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کیوں پڑھتے ہو جواب ہوگا، تو نیت ہے اس کی. اسماعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار یہ تو ایسی چوکتے ہوئے سوالات کرتا ہے کہ یہ مجھے محنت سے ہٹا دے گا. یار ٹائم بدل دو، فجر سے پہلے جاؤ اور مغرب کے بعد آؤ، تو دکان بند کر دے گا. ٹائم بدلا اور پڑھ کر محنت کر کے صحیح عالم بن اور اسماعی سے مشہور. ہارون رشید کا زمانہ، تو ہارون رشید نے بصرہ کے امیر پر خبر بھیجی کہ بھائی کوئی معلم بھیجو میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور سنا ہے کہ اسماعی نام کا آدمی ہے، وہ اچھا عالم ہے. تو بصرہ کے امیر نے اسماعی کو بلایا کہ بھائی بادشاہ کے دربار میں جانا ہے آپ کو. کہ بادشاہ کے دربار میں جانے کے میں قابل نہیں ہوں، بال اترے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، گندے ہیں، اس حالے میں کیسے جاؤں؟ سارا سرمایہ میں نے بیچ دیا اس کے لیے. بصرہ کے امیر نے ہارون رشید کے پاس خبر بھیجی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 1000 درہم بھیجو، ایک کو دو اور تیاری کرو. تو انہوں نے اچھا صافہ، اچھے کپڑے، بالوں کی کٹنگ بنانا، بادشاہ کے دربار کے قابل اپنے آپ کو بنایا اور پھر وہاں گئے. ہارون رشید نے کہا کہ میرے بیٹوں کو پڑھاؤ تو کیا پڑھاؤ. اب پڑھانا شروع کیا تو ہر ضرورت دربار سے ہوتی، ہر ضرورت بادشاہ کے دربار سے ہوتی تھی. ارے بادشاہ کی تو انسان ہے، ہماری ہر ضرورت دربار الہی سے ہوتی. پھر ادھر سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بادشاہ کے دربار سے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اللہ کے دربار سے علم والوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن میں کوئی شک ہے نہیں، لیکن بات کرنا شک پیدا ہو جاتا ہے. اب شک کو دور کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. وہ گہرے علم والے شک کو دور کریں. جیسے علی بن حاتم آئے آپ علیہ السلام کے پاس، تو وہ عیسائی تھے. تو انہوں نے کہا قرآن یہ کہتا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا. عیسائیوں نے
سینوں میں اور ذہنوں میں شک پیدا کیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے ان کو سنبھالیں۔ لیکن کیسے سنبھالیں گے؟ ہمارے پاس علم کی گہرائی ہوگی تو، ورنہ ایک آدمی آیا کہ حضرت مرغی گر گئی پورے میں تو کتنی جوڑے نکالے؟ کا مسئلہ کتنی جوڑے نکالے؟ وہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب بھائی ذرا دیکھو یہ مرغی صاف ستھری تھی یا گندی تھی؟ وہ خود دوڑی تھی یا مرغی میں دوڑائی تھی؟ تو اس نے کہا حضرت یہ تو نہا دھو کر بالکل تیار ہو کر گئی تھی۔ اب کیا جواب ہے؟ موٹے موٹے مسائل کا استعمال نہیں، بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا پڑے گا، ورنہ کئی قادیانیت، کئی شبیلیت، پتہ نہیں کیا کیا وہ آ رہا ہے۔ شاہ صاحب کے زمانے میں ایک قادیانی نے دعویٰ کیا، اب شاہ صاحب بیمار ہے، بواسیر کی تکلیف ہے، شاہ صاحب گئے اس حال میں، امت کے دین کا مسئلہ ہے، وہاں گئے بہت کمزور، اسی لیے کہا حضرت اس حال میں آپ آئے ہیں کا مسئلہ ختم نبوت کے عقیدے کا ہے، اگر میں نے امت کی سلیمت کی حفاظت نہ کی تو میں اللہ کو کیا مقدر ہوں؟ یہ آپ کو جو کہا جاتا ہے نا ہر 15 دن پر جاؤ جماعت میں، اطراف میں جاؤ، لوگوں کے عقیدے صحیح کرو، لوگوں کا یقین صحیح کرو، لوگوں کی نمازیں صحیح کرو، ان کو دین سمجھاؤ، کہیں دور نہیں جانا، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ جب مسئلہ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کا اس لیے آیا ہوں، تو حضرت نے قادیانی کا مقابلہ کیا، تو اس کے بعد ان کے شاگرد کھڑے ہوئے، ہمارے حضرت ایسے ہیں، ہمارے حضرت ایسے ہیں، ہمارے حضرت ایسے ہیں۔ جو شاہ صاحب نے کہا دیکھو اگر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت ہو گئی میرے ذریعے سے تو یہ جو کہہ رہے ہیں عیسائی ہوں میں، اور اگر مجھ سے یہ حفاظت نہ ہوئی تو گلی کا کتا مجھ سے اچھا ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، اور اطراف میں لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہیں، تو ہمارا علم کس کام کا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کے ساتھ دعوت کی محنت کرو، علم کے ساتھ دعوت کی محنت کرو، تاکہ علم سے راستہ ملے گا اور دعوت سے اندر میں علم کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ تو ان دماغ شاہ صاحب کمزور ہو گئے، تو بخاری شریف پڑھانے کے لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کیا پڑھا، ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھاتے پڑھاتے پانی منگوایا کہ جاؤ گھر سے پانی لے رہا۔ جب بچہ گیا کہ شاہ عبدالعزیز نے پانی منگوایا ہے تو شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پکڑ لیا اور یوں کہنے لگے ہائے میرے گھرانے سے یہ مقصد ہو گیا کہ پڑھاتے پڑھاتے پانی ان کو یاد آیا، پڑھاتے پڑھاتے پانی یاد آیا۔ ان کی والدہ نے کہا شاہ صاحب جلدی فیصلہ کر لو، تو انہوں نے آدھا گلاس پانی اور اس میں آدھا گلاس تیل کا ملا دیا، بچہ لے گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پی لیا۔ جب پڑھا کر آئے تو والدہ نے پوچھا بیٹا تم نے پانی منگوایا تھا؟
فیہما، جس کے بغیر نہیں ہوگا. نیت صحیح ہو، محنت صحیح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہمام مشغول کر دیں ہم اپنے آپ کو علم میں. پھر اس علم کے ذریعے سے عملی طور پر ہماری زندگی بننی چاہیے. عملی طور پر اللہ اپنی مستی کرتا ہے تو اللہ اپنی شان کی مدد کرتا ہے. بہرحال تو اب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دونوں بیٹوں کو پڑھانے لگے. تنخواہ جو تھی وہ پوری کی پوری بن جاتی تھی اور سارا خرچہ دربار سے آتا تھا. دربار جانتے ہیں کیا؟ بادشاہ کا دربار. اب 2 سال 3 سال اس وقت یہ تھا کہ شاہی خاندان کا جو ہوتا تھا وہ خطبہ بھی پڑھاتا تھا، تقریر بھی کرتا تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا. اب 2 3 4 سال ہو گئے تو ہارون رشید نے کہا اسماعیل میرے بچے اس قابل ہو گئے کہ خطبہ دے، تقریر کرے، کیا ہو. اب جمعہ آیا تو تقریر بھی کی، خطبہ بھی پڑھا، نماز بھی پڑھائی. تو لوگوں نے بہت انعام دیا بچوں کو کہ بادشاہ کا بیٹا عالم دین بن گیا. تو کہا کہ پڑھانے والے یہ ہیں تو اسماعیل کو بھی خوب دیا. نیت نہیں کی لینے لیکن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خوب دیا. اب اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو تنخواہ بچتی تھی ایک ساتھی کو دے دیا کہ بسرا میرے لیے بنگلہ بناؤ اور باپ بناؤ اور سوئمنگ پول بناؤ، سب تیار کر دیا. اب بادشاہ نے کہا اسماعیل اب تمہاری مرضی یہاں رہو یا بسرا جا کے رہو. میں تو بسرا جاؤں لیکن ایک شرط ہے، جب میں یہاں سے نکلوں تو 3 دن پہلے بسرا کا امیر اور حاکم جو ہے وہ میرے استقبال کے لیے بڑے بڑے وزیروں کو لے کر اور بڑے بڑے علماء کو لے کر آئے. 3 دن پہلے تاکہ بادشاہ نے اطلاع دی تو بسرا کا امیر تمام لوگوں کو لے کے 3 دن پہلے راستہ پورا بھرا ہوا اور اسماعیل آ رہے، لوگ سلام کر رہے ہیں اور لوگ عزت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. گزرتے گزرتے وہ سبزی بیچنے والا بھی کھڑا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری کتابیں پانی میں ڈالو تو پانی کالا ہوگا، دوسرا کچھ نہیں ہوگا، اور ایک بنڈل سبزی میں دے دوں گا اس کے بدلے میں. وہ بھی کھڑا تھا. تو سب تو حضرت کہہ رہے اور یہ سبزی فروش کہتے ہیں عبد الملک. جب ساتھ میں پڑھتے ہیں نا تو کوئی کتنا ہی شیخ الحدیث بن جائے لیکن جب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، حضرت نہیں کہتے ہے نا. عبد الملک یہ کیا ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ ان کاغذ میں کالا پانی جس وقت کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھو یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے. اب اس کی بہت بری حالت ہو گئی تھی کہ بھائی کیا یہ سب کاروبار ختم ہو گیا. تو انہوں نے اپنے بنگلے میں چپراسی کے طور پر اس کو رکھا کہ بیچارے کو تھوڑا گزارا ہو جائے. یہ ہے علم الہی، یہ علم الہی. اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو اس علم کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، آخرت کا خوف پیدا کرو. امام صاحب ایک جگہ مسجد میں گئے، عشاء کی نماز میں امام صاحب نے سورہ زلزال پڑھی اور سورہ زلزال کے اخیر میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. امام نے تو سلام دے دیا. امام صاحب داڑھی پکڑ کر بیٹھے تھے. ذرے خیر بھی دیکھنا ہوگا اور ذرے شر بھی دیکھنا ہوگا. روتے رہے روتے رہے روتے رہے، بہت دیر ہو گئی تو مؤذن آیا. تو امام صاحب سمجھے وہ چراغ بجھانے کے لیے آیا ہے. جب مسجد میں کوئی نہیں ہے تو چراغ بجھا دو. تو امام صاحب نے کہا چراغ بجھانے آئے ہو کہ
کہ چراغ دنیا میں نہیں آیا، فجر کی اذان دینے آیا ہوں۔ اور یوں کہہ رہے ہیں، امام صاحب کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت۔ اے نعمان، قیامت کے دن تیرا کیا ہوگا؟ جب ذرے خیر بھی تو دیکھے گا اور ذرے شر بھی تو دیکھے گا۔ جب مؤذن نے کہا فجر کی اذان دینے آیا ہوں، تو امام صاحب نے کہا ایک بات میری سن لے، جب تک میں زندہ رہوں یہ میرا واقعہ کسی کے سامنے بیان مت کر۔ پوری رات بولتے یہ علم تو آخرت کے لیے، اللہ کے تعارف کے لیے ہے۔ علم پڑھنے آخرت کے اس نظر نہیں ہے۔ اسے میرے عزیزو، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آخرت یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ علم کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت کی تیاری کرو، علم کے اپنے آپ کو تابع کرو، علم کو اپنے آپ کے تابع کرو، اپنے آپ کو علم کے تابع کرو۔ دوسری بات، اس علم کے ساتھ خواہشات کو نہیں کرو۔ یہود کے علماء نے علم کے ساتھ خواہشات کو ملا دیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور اتنا سخت کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر ڈالی۔ کوئی آدمی اس زمانے میں پاسپورٹ میں تحریف کرنا پکڑا جائے تو سخت سزا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کر ڈالی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کر ڈالی، اور ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا۔ صحابہ کرام نے علم کے ساتھ تقویٰ ملایا، علم کے ساتھ تقویٰ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، علم کے ساتھ تقویٰ ہو گیا کام۔ علم کے ساتھ تقویٰ ہونا چاہیے، علم کے ساتھ خواہشات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر علم کے ساتھ خواہشات ہو گئی تو اللہ علم ہونے کے باوجود حملہ کر دے۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يأتيه من بعد الله۔ یہ خواہشات اور علم کا جوڑ نہیں، واتقوا الله ويعلمكم الله۔ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم دے گا، اس لیے تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر۔ اسی لیے علماء کی پہچان کیا بتائیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ۔ تو یہاں علماء سے بڑا کون سے علماء؟ مداحی، قاسمی، ندیری، کون سے علماء اس زمانے میں کہاں کے نکالے تھے؟ تو علماء سے مراد کیا ہے؟ علماء سے مراد جو اللہ کو جانتے ہیں، یہ علماء۔ اگر اللہ کو نہیں جانتا تو مولوی ہونے کے باوجود مولوی نہیں ہے۔ اللہ کو جاننے والا، دین کو جاننے والا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کا پہلا لیوا اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ کی خشیت، خوف اور خشیت کے فرق ہے۔ خشیت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ڈر ہو اس سے امید بھی ہو، جس سے ڈر ہو، جیسے بچہ ماں سے ڈرتا بھی ہے اور ماں سے امید بھی رکھتا ہے کہ دنیا کے بعد یہ کیسے مانتی ہے۔ خشیت اللہ کا خوف دہشت کی وجہ سے نہیں ہے، عظمت کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ وجلت کس کو کہتے ہیں؟ وجلت کہتے ہیں کسی کی عظمت شان کی وجہ سے دل پر رعب طاری ہوتی ہے۔ یہ
پاس جانا، امت کے عقیدے کو صحیح کرنا، امت کی رہبری کرنا، امت کے سامنے عملی طور پر دین کو رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے بہت خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ ماشاء اللہ مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمارے طلبا چندہ لگا کر آئے جو رات کو کارگزاری کی، اور ان میں سے اکثر طلبا جو ہیں جو مسجد میں جماعت میں بیٹھتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ان دونوں کو لے کر چلو، یہ صحابہ کی ترتیبیں پڑھتے تھے اور پھرتے تھے، پڑھتے تھے گھر میں بدل اللہ کے راستے میں، جس معاہدے سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو طالب علم کے زمانے میں دعوت کی محنت کرے گا، اللہ اس کے علم میں 10 گنا برکت دے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام والی محنت ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے سے اندر کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ تنخواہ مقصود نہیں ہے، عزت مقصود نہیں ہے، میرا مقصود تو یہ ہے کہ اس قیمت کے مطابق میں بھی زندگی گزاروں اور اس علم کے مطابق امت کو لاؤں، امت کی خوشامد کروں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا اور 50,000 روپئے لے کر بادشاہ کو ہدیہ دیا۔ بادشاہ خوش ہوا، حالانکہ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اسی دین جوئی کے لیے لے گئے۔ اب اتنے میں خبر آئی کہ بادشاہ کا چھوٹا بچہ محل سے نکل گیا ہے۔ اب بادشاہ بھی پریشان، اور بیگم بھی پریشان، بھائی تھوڑا غلاموں کو کہاں گیا، شہزادہ کہاں گیا؟ اب گلیوں میں ادھر ادھر۔ اتنے میں بادشاہ دیکھ رہا ہے بالکنی سے کہ ایک شخص بچے کو گود میں اٹھا کر 1 روپیے کے بسکٹ پان کے گلے سے دلوا کر لا رہا ہے۔ اب یہ 1 روپیے کے بسکٹ دلوا کر بچے کو بادشاہ کے پاس لا رہا ہے۔ اب بادشاہ کے پاس یہ بچہ پہنچے گا تو 50,000 سے بادشاہ جو خوش ہوا تھا اتنا ہی خوش ہوگا کہ اس سے زیادہ خوش ہوگا؟ بولو نا۔ آج امت پتہ نہیں کن کن گلیوں میں گھسی ہوئی ہے، جوان، مرد، عورت، مالدار، غریب، دیہاتی، میواتی، کہاں گھسے ہوئے ہیں۔ ان گشتوں کے ذریعے سے ان کا ذہن بنا کر اللہ کے پاس لانا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ کی یہاں تو عبادتوں کا ڈھیر ہے، اسی لیے ایک جگہ بحث پڑا، میاں بیوی غریب گھرانہ، انہوں نے سوچا یہاں بحث ہے تو بادشاہ کی یاد کرنا، زیادہ پانی لے جاؤ بادشاہ کی پانی آئے گا، تو جیسا آدمی ایسی سمجھ۔ میں بات لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اثر نہیں ہوتی، پانی چوسے گی، جتنا چوسے اتنا مٹی میں بھرو، اور مٹکا بھر جائے تو بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا، صرف بادشاہ کے پاس بھی پانی نہیں ہوگا۔ اب وہ مٹکا بھرا اور پیدل کئی دنوں کا سفر، ایک تو گندا پانی، پھر اس کا منہ بند، پھر کئی دنوں کے بعد پہنچا تو کتنی خوشبو پیدا ہوئی ہوگی، ہے نا؟ وہ خوش ہے، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ اب گئے بادشاہ نے کہا بولو، جب کھولا تو پورے دربار کی بدبو۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ مٹکا یہاں رکھنے دو اور مٹکا خالی کر دو، اور اس مٹکے میں اشرفیہ بھر کر ان کو دے دو، لیکن ان کا گزر جو ہے دریا کے کنارے سے کر دینا۔ تو بہت خوش ہو گئے کہ بادشاہ اتنا خوش ہو گیا کہ مٹکا اشرفیہ نے بھر دیا، اس کو پانی مل گیا بادشاہ کو، لیکن جب دریا کے کنارے سے گزرے تو وہاں نکل گئی۔ بادشاہ کے پاس تو اتنا صاف ستھرا پانی ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمارا مٹکا قبول کیا اور ہماری گردن نہیں مانی، ہم نے تو اتنا گندا پانی دیا کہ اس پر تو ہماری گردن ڈال جانی چاہیے۔ ہماری عبادتوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے، وہ مٹکے میں جو پانی بھرا تھا ایسا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، ملائکہ، ان کی عبادتوں کے ذریعے بہ رہے ہیں، کرم ہے اس کا کہ
ایک شخص سفر میں تھا اور اس کا سارا توشہ وغیرہ اونٹ پر تھا. اس زمانے میں اونٹ ہوئے بڑے ہوئے چلتے چلتے تھک گیا تو اس نے اونٹ کو ایک جگہ کھڑا کیا یا لیٹ جاؤ. لیٹا کیا تو کون گیا تھکا ہوا تھا. جب اٹھا تو اٹھ نہیں تھا. نہیں تھا اس کا مطلب کیا؟ کھانا پانی کچھ نہیں. بہت تلاش کیا لیکن ملا نہیں. اب مرنے کے لیے لیٹ گئے کہ بھائی مر جاؤ, کوئی چھٹکارا ہی نہیں. اب لیٹا تھا تو اونٹ آ گیا. اللہ نے پہنچا دیا. اونٹ آیا ہے زندگی آ گئی. حدیث میں کہ وہ اتنا خوش ہو گیا کہ من بھول گیا. وہ یوں کہنے لگا اے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے, میں تیرا کتنا اچھا رہوں. خوشی میں ایک بات سوچنی چاہیے. آپ ایسا نے فرمایا جب اللہ کا رکھا ہوا بندہ اللہ سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس بھوت والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. رکھا ہوا بندہ اللہ سے صلح کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. کوئی رکے ہوئے بندوں کا ذہن بنا کر 3 دن میں جا کر, عشرے میں جا کر, جلدے میں جا کر, 24 گھنٹے کی جماعت میں جا کر ان کا ذہن بنا کر اللہ کے پاس جانا صلح کرانے کے لیے تو اللہ ان جانے والوں سے کتنا خوش ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے جو اللہ اسے دے رہا ہے. اس میں نیت کرو کہ علم کے ساتھ ساتھ بلکہ فارغ ہونے کے بعد بھی اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہا کریں گے. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے یہ کرنا ہے اور اللہ سے اس کو منظور کرا کہ اللہ تمہیں قبول کر لے, تو مجھے قبول کر لے, تو مجھے قبول کر لے. یاد نبی علیہ السلام والی محنت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آپ کے سال کا شروع ہے. اس سال کے شروع میں آپ کو کچھ ادائیگی کرنے ہیں. جب یہ بقرعید آ رہی ہے تو بقرعید کے موقع پر کتنی جماعتیں آپ
کوئی بنے گا اس میں سے؟ بننا ہے کسی کو نہ. ازائی بلند سے بلند کرو. اور ازائی میں پہلا مرحلہ آتا ہے بقرہ عید کا، اس میں عشرے کی جماعتیں کتنی، پھر دوسرا مرحلہ آئے گا چشمائی کا، اس میں 10 دن 15 دن کی جماعتیں کتنی، اور پھر تیسرا مرحلہ آئے گا سالانہ کا، کھیلنے کی جماعتیں کتنی. یہ نہیں ہے کہ اس سال 4 دن کوئی 5 دن دو نہ. میرے مدرسے میں 16 سال کے اوپر کے کتنے بچے ہیں ان تمام بچوں کا چندہ لگنا چاہیے. یہ ازائی میں، یہ ازائی میں. اور پھر میرے مدرسے میں دورے والے کتنے ہیں ان پر ابھی سے ہم محنت کریں گے اور ان کا ساتھ دے دیں. کرو گے ازائی؟ انشاءاللہ. بلند سے بلند کرو گے؟ انشاءاللہ. اب ذرا کھڑے ہو جاؤ.